ان الذی لم یزل قائما فدائما اصلا سماؤن ذات ابراجن من وجبن ذات وتاجن من لیل تاجن من بحر ساجن من جبل دون جاجن الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتخبین المطہرین المقبولین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم مسئلہ کا تعداد میں آپ میرے مولا کی عزت دار حضور کے مانگے کبھی اجازت دے پھر صلوات سرکار عباس سے آپ کے سارے بلند آواز اللہم صلی علی محمد ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ کے ساتھ میں ہمارے کام سے بانیان کی دعا قبول کریں الہی السلام کی رسم اور مزید عطا فرمائے الہی شخص اور امان عطا فرمائے مظلومین کے درجات کو اللہ مزید بلند فرمائے ملت کی شہداء کے درجات میرا اللہ مزید بلند فرمائے جتنے اللہ دار بیمار ہیں حضرت عباس علیہ السلام کی سب کو مولا شفا عطا فرمائے میرے اولادوں کے مولا دار بیٹے بن میرے گھروں کے مولا حسین کے لیے اپنی خیر عطا فرمائے جتنے جوان بے روزگار ہیں اس معاشی بدحالی کے زمانے میں مولا بہترین روزگار عطا فرمائے جو زیادات مولا نصیب فرمائے امام زمان شہنشاہ کے ظہور میں میرا اللہ تعظیم فرمائے جیسے آپ کو ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ تھوڑا سا افضل عوام میں آئے جو ہیں پھر بیٹھ کے دلچسپ کیا قرآن مجید کی 3-4 آیتیں پڑھنی ہیں پھر ذکر کا جواب شروع کرنا ہے ماشاءاللہ یہ جو آیتیں میں آپ کے سامنے تلاوت کرنا چاہتا ہوں یہ بے نیاز قسم کھا رہا ہے سلام علیکم فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها ماشاءاللہ ماشاءاللہ فرمایا مجھے سورج کی قسم اور سورج سے نکلنے والی روشنی کی قسم سر مارنے سے بہتر ہے بندہ پہلے منٹ میں مدد کر دو یہ بات بچے کو بھی سمجھ آ جائے یہ جو ہا ہے نا والشمس وضحاها یہ ہا سے مراد سورج ہے ماشاءاللہ یعنی والشمس وضحاها سورج کی قسم وضحاها سورج کی روشنی کی قسم والقمر اذا تلاها فرمایا اس چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہے آپ آدھے شاہ لاؤ جو ہاتھ پھیلا رہے ہیں جو ہاتھ نہ اٹھا سکا اگلے مرحلے میں داخل ہو جائے جو بندہ ہاتھ نہ دے وہ مسکرائے ضرور ہے مسکرا کے دیکھے تو مجھے ضرور دیکھے بندہ زحمت نہ کرے جیتے رہو سلامت رہو آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں اسی اس چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے چلتا ہے ایک سرل دل ہے کچھ کہنے کو پتہ نہیں آپ کو خریداری تو ہو جانا ہوگا اگر تو قسم کھاتا بندہ اس کھلے میدان میں میں مان کے جاتا کہ سورج بھی یہی ہے بہت اچھا چاند بھی یہی ہے جیسے دنیا میں نے بندہ بھی نہیں دیکھا جو چاند اور سورج کی قسمیں کھا رہا ہے قسم 3 چیزوں کی کھائی جاتی ہے جتنا چپ رہیں گے مجھے مزہ آ جائے گا قسم 3 چیزوں کی کھائی جاتی ہے یا اپنے سے افضل کی اللہ سے افضل کوئی نہیں یا اپنے برابر کی خدا کے برابر بھی کوئی نہیں تیسری اس کی بندہ قسم کھاتا ہے یا جو بھی قسم کھائے اس کی کھاتا ہے جس سے زیادہ محبت ہو ایک دو چار آگے آگے جو بیٹھ جاتے ہیں بولا کرو یا پھر زحمت نہ کیا کرو اگلے محلے پہ ہمارا حق زیادہ ہوتا ہے اگلا محلہ میرا مقدر ہے مجھے ملتا ہی ایسے نہیں آج یہ میرا نصیب ہے آپ اچھا نصیب کریں اللہ کو کیا اس چاند سورج سے محبت ہے ان کی قسمیں کھائی جاتی اس کی شان ہی نہیں یہ بندہ نہ ہوگا تو آپ کو چھوڑ گئے معیار توحید ہی نہیں اللہ چاند اور سورج کی قسمیں کھائے 1001 دلیل ہے میرے پاس اللہ چاند اور سورج کی قسم نہیں کھا سکتا کھائی نہیں اس نے 1001 دلیل ہے ایک حوالے کروا دے گا
اللہ اس چاند اور سورج کی قسمیں کھائے گا میری ملت کے جوانوں، جس چاند اور سورج کی روشنی میں فرعون، نمرود، شداد، ابو جہل، ابو لہب، شمر اور جزیر جیسے نجس لوگ سانس لیتے رہے۔ وہ ہاتھ سے یہاں محتاج نہیں فرمائے، وہ ہاتھ سے کہ پاس علیہ السلام میں پھیلا ہوا آباد و شاد رہو۔ ایک باری دل کا میں ہاتھ ملا کتنے جوان بیٹھے ہو، اے علی بیٹا یہ خوش بیٹھے ہو، پچھلے سردار درمیان والے آپ بھائی جان، اس کی قسم اللہ نے کہا کیونکہ کلام اللہ کا ہے تو قسم اللہ کا ہے۔ پھر یہاں پر جملہ کہے بغیر میں آگے بڑھ نہیں سکتا، نہ جانے کن جاہلوں کو سمجھانے کے لیے اللہ کو بھی قسم کھانی ہے۔ یہ وہ ہاتھ ہے جن کی چھتوں پہ علم ہے میرے مرشد عباس سے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سینوں پہ نشان ہے حضرت حسین کے باتوں کا۔ قرآن رٹے کے لیے نازل نہیں کیا اللہ نے، اللہ کو تیجل میرے سریلے گلے کی ضرورت نہیں، یہ سر میں قرآن پڑھے گا تو وہ راضی ہوگا، اسے ہمارا سر چاہیے بھی نہیں، اس کی اپنی زبان کا نام علی ہے۔ ایک دو جو ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہو تمہیں گر رہا ہو، ناراض نہ ہو جانا، اب میں کروں تو کروں کیا، چاند اور سورج اس کے ذات قسم نہیں کرتا۔ پھر یہ حادث ہے، حادث کسے کہتے ہیں میں سمجھا رہا ہوں بچے کو، مثلا ایک وقت ہو کہ وہ چیز ہو، پھر ایک وقت ایسا ہے کہ وہ چیز نہ ہو، وہ حادث ہو جائے، یعنی جو فنا ہو جائے۔ اللہ حادث نہیں، اللہ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے اور رہے گا، پتہ نہیں کب سے، کب بھی کہنا شرک ہوگا۔ قدیم کی شان نہیں کہ وہ حادث کی قسمیں کریں۔ 10 دن چاہیے جو میں آپ کو 30-35 منٹ میں بھیج رہا ہوں، ماشاءاللہ میں کام کروں کے کہہ رہا ہوں، اس میں چاہیے 5-10 دن، لیکن میں آپ کو زحمت نہیں دے رہا، یوں آپ پہنچ جاؤں۔ قرآن کے ساتھ بھی حد سے ہوئے، یہ آپ کو پتہ نہیں، قرآن پہلا حادثہ تو یہ ہے کہ اللہ نے زندہ لوگوں کے لیے نازل کیا، اپنے منہ پہ پڑھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں، آپ میرا پیغام وصول کرتا ہوں، جیتے رہو میرے بچوں، اللہ نے ہدایت کے لیے نازل کیا، ہم نے قسموں کے لیے رکھا۔ قرآن ہدایت دیتا ہے، ہدایت دیتا تب ہے کیونکہ سرکار مصطفیٰ فرما کے کہتے ہیں انہی طارق الفکم مسلم کتاب اللہ ہے وہی طرح کی آلو پہ، میں محمد کو میں 2 برابر کی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری میری اہل بیت، ایک خاموش ایک بولنے والا۔ قرآن اشارہ کرتا ہے، اہل بیت اشارے کی تشریح کرتی ہے، تفسیر کرتی ہے۔ آپ کے اور میرے جو 36 امام ہیں جن کی وجہ سے ہمارا مذہب مشہور ہے، مذہب جعفریہ، یہ واحد امام ہے، یہ لفظ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، واہ واہ، یہ واحد امام ہے 12 اماموں میں جنہیں سب سچوں نے کہا ہے کہ تو سچا ہے۔ مل گئے وہ لوگ جنہیں میں ڈھونڈتا تیری گلی تک آ گیا، تیرے شہر کی گلی میں آ کے مجھے ڈھونڈ رہا تھا۔ علی بتا بیٹا بولا کرو، آپ کے بولنے سے مجھے اچھا لگے گا۔ اب کیا نہ سننا خدا کا راستہ، تھوڑا سننا لیکن سننا سننا۔ اسی میرے ساتھ میرے جو بہن امام ہے شاہ جعفر صاحب، ہر وقت میرے مولا کے پاس رش ہوتا تھا، ہر وقت۔ جامعہ یونیورسٹی کھولی تھی میرے شہنشاہ نے مدینے میں، داخل ہونے کے لیے وہاں ایڈمیشن لینے کے لیے مذہب کی قید نہیں تھی، جو آئے علم لے جائے، پر جو آئے گا پھر وہ حق ہی لے کے جائے گا۔
اور जब लोग कहते थे कि आज जाफर सादिक के पास लोग थोड़े बैठे हैं, रश थोड़ा है, उसमें पता कितने बंदे होते थे? 2000 बंदा होता था उस वक्त। हर हाथ में कलम, करतास, कागज, जो बोले बबूल का बेटा लिखो। एक दो चार दोस्त हैं सर मारने वाले, चलो गुजारा हो जाएगा, सर मारना यूं भी चलो होगा, अच्छी बात होगी, लेकिन मैंने कुरान में ये अच्छी बात पढ़ी नहीं है। कुरान में सर मारना बहुत बड़ी गलत बात है, फिर मैं आयत पढ़ दूंगा। किसी आपके सादिक इमाम से पूछा गया, जागना अब मैंने मेहनत कर ली है, आप मेरे हम सफर हो गए। सादिक इमाम से पूछा गया, मौला मशम्स मल कमर, वो सूरज कौन है, वो चांद कौन है जिसकी कसमें अल्लाह खा रहा है? मुस्कुरा के सरकार फरमाते हैं, एक दिन ईद का दिन था, ईद का दिन, हमारा नाना मोहम्मद नया लिबास जेब तन फरमा के ज़ेबाइश आराइश और हुस्न को शर्मिंदा करते हुए अब आप तो शाह जो हाथ सरकार मुस्तफा को सलाम कर रहे हैं, शर्मिंदा करते हुए अपना पहला कदम हुजरे से पहले रखा। दुनिया के 15-16 मुल्कों में मैंने जुमला लफ्ज कहा है, खरीदा नहीं गया, यहाँ से खरीदा गया तो आज के बाद कहने नहीं छोड़ देंगे। पहला कदम मैं रखा, वो अल्लाह, अब ये खरीदने, वो अल्लाह जो दिल तो नहीं रखता, बेदिल होके मोहब्बत करता है मुस्तफा। मैंने कहा था ना यहाँ खरीदा जाएगा कि आप जैसे चेहरे मुझे खरीद लेंगे, जो हाथ उठ गया मुश्किल बात से बुलंद हुआ। बेदिल होके मोहब्बत करता है महबूब से, हुसैन की पाक नाना से। उसने अपने महबूब के हुस्न और जमाल को देखा, फिर दिल की धड़कनें बेदर्द होने लगी, फौरन जिब्रील को आवाज दी, जिब्रील जी मालिक सारे काम छोड़, करता ही क्या है जिब्रील? सजदा, रुकू, क़याम, तस्बीह, अल्लाह की हम्द व सना। अल्लाह कहते मेरी इबादत छोड़, जाके मेरे महबूब को मेरी तरफ से ये आयत सुना के आ। फनज़्ज़ल जिब्रील अलल अर्ज़, मैं सलाम करूंगा कब्र तक उस बंदे को जो पहुंचा, जमीन पर नाज़िल हुआ। उसने अपने हाथ सरकार के कदमों पर रखे, तू सुबह सुबह किधर? उसने कहा सरकार पैगाम लेके आयो, हुक्म। अल्लाह कह रहा है शम्स से वज़ुहाहा, अल्लाह कहते हैं मुझे तेरी कसम और तेरे हुस्न की कसम। हाथ उठा सकते हो, अल्लाह कहते हैं मुझे आफ़ताब रिसालत की कसम, मैं होता तो किधर दाद दे रहा होता, तेरी पेशानी से निकलने वाले पाक नूर की कसम। अगला जुमला कहने को दिल ही नहीं कर रहा, आपके चेहरे बता रहे हैं, थोड़ी आमादगी पैदा कर ताकि मैं जुमला हदिया करूं। तेरी कसम यानी मुस्तफा की कसम और मुस्तफा की पाक पेशानी से निकलने वाले नूर की कसम। आयत सुनाई, सरकार मुस्कुराए, जिब्रील ने वापसी की परवाज़ भरी, फिर अर्श के करीब पहुंचा। अल्लाह कहते जल्दी आ गया, दूसरी आयत भी सुना गया। फिर जिब्रील जमीन पे नाज़िल हुआ, फिर हाथ कदमों पे रखे। सरकार अल्लाह कह रहे वक्त कामरे इज़ा तलाहा, उस चांद की कसम जो सूरज के पीछे पीछे चलता है, मोहम्मद ने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे अली चलते हुए। ये है अली के नौकर यार, जब देखो यार भाई, जो हाथ जवान नहीं उठा सका खुदा करे वो हाथ छीना का ना हो, बुजुर्ग उठ के बोल रहे तेरे हाथ में क्या हो गया? आप सैयदा आपको खैरात अता फरमाए, खड़े बैठे हज़ार को दुआ करें। सूरज है मुस्तफा, चांद है मुर्तजा। ये वाला चांद सूरज नहीं, सूरज आफ़ताब तौहीद, अल्लाह का सूरज, अल्लाह का चांद। दो भाई है, मुस्तफा और मुर्तजा। एक लफ्ज़ की कीमत नहीं मिलेगी, खैर मैं बस सब पे बहावा मुझे कर देना, लेकिन कहना तो है ना, कहना जरूर है। ये सूरज मुस्तफा, चांद मुर्तजा है, ये ज़हन में रहे, फिर उठाएगा। कितने भी मुसलमान
محمد رسول اللہ کا جو کلمہ پڑھتے ہیں آپ سارے شیعہ مسلمان ہیں. میں نے سب کو دیکھا ہے, میرا قصور نہیں, کرتے سارے کو چھت پہ کھڑے ہو کے چاند کو کیا فائدہ یار. آباد شاد رحمت اللہ فرماؤ حیدری. جس کا پھیپڑا کام کرتا ہے وہ بولے, کیونکہ آواز پھیپڑے کے زور پہ نکلتا ہے. نہیں کام کرتا تو مولا سید دے. نہیں ہے پھیپڑا, اگر ہے تو علی کے نام پہ خرچ کر. میں جملہ کہوں گا, خود کو ہوا کروں, جناب کی جان چھوٹی, ذرا دل کر رہا ہے کہ میں خود کو ہوا کروں. چاند پہ رکھے ہوئے روزے قبول ہیں. بچوں کو سمجھ گیا وہ جواب اٹھایا. رمضان کا چاند نظر آئے گا تو روزے رکھو گے, ذی الحج کا چاند نظر آئے گا تو حج میں جاؤ گے. یہ مشکل بات تھی. ذی الحج کا چاند نظر آئے گا تو قربانی کرو گے. چاند کے مطابق کیا ہوا حج قبول ہے, چاند کے مطابق رکھے ہوئے روزے قبول ہے. میں ہوتا تو داد دیتا, آپ کی طرح چپ نہ رہتا. جس کو یہ نہیں پر بھول گئی ہے بات کہ چاند علی ہے. آپ نہیں رہے, اللہ جبریل مجھے آ کے وہاں بات کرے تو پھر بھی میں کہوں گا سرکار کی مہربانی, لیکن داد ہے تھوڑی. جو اللہ اس چاند کے بغیر تیرے روزے قبول نہیں کرتا, وہ علی کے بغیر تیرے صدقے جو ہاتھ محبت ہوتا میرے پہچان نہیں ہے, جو ہاتھ آل محمد کی بارگاہ میں پھیلا ہوا کہنے حسین کے بات میں آپ کو بات ہے. کوشش کر لو جو جوان بیٹھو حیدری نہیں کرتا ولی کے بغیر قبول میں کیا کہیں. معاذ اللہ, ہم میں نے تو نہیں قبول کرنے کا معاذ اللہ ہی نہیں کرتا جس کی پڑھتے ہو. نہیں زندگی مارنے کے درمیان میں یا پیچھے بیٹھا کرو, ناراض بھی نہیں مانتی. اللہ کی عبادت ہے, اس کی ہے وہ ہی نہیں کرتا. میں کیا کروں, نہیں دیتا علی کے دشمن کو جنت. میں کیا کروں, میں منت کر سکتا ہوں, بتا سکتا ہوں کہ کیسے ملتی ہے جنت. یہ کام میں کر سکتا ہوں. میں لائیو یہ 2-3 کیمرے لگے, ایک آنکھ والا ہر ہاتھ میں ہے, جس کی آنکھ ہی ایک ہے وہ سچ کتنا بولے گا. کاش یہ کیمرے غدیر پہ ہوتے. میں دیکھتا جلی وہ کھوم چھوڑ رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا یہ کہہ کہ گناہوں کے لیے ڈاکٹر نے پرہیز کر دیا, نہیں, علی کی شیعہ کو شرم آنی چاہیے, لیکن ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں. دنیا کے گناہ کر کے اگر بندہ مر گیا تو رحمان رحیم میں معاف کر دے گا, بس ایک علی کو پھونک کے دکھا. آپ یہی پہ رکھنا, یہی پہ رکھنا, آپ نے تو نہیں کرنا, نہیں کرنا, آپ یہی پہ کیوں, کیونکہ اللہ علی کے دشمن پہ اتنا غضبناک ہے, اس نے اعلان کیا ہے میں کتے کو جنت دوں گا علی کے دشمن کو. وہ ہاتھ جس کی چھت پہ علامہ ہے وہ بلند ہونا چاہیے. تو غازی کا نوکر بیٹھا ایک بار یہاں پوچھے حیدری حقا تو بات کریں. ادھر سے لیا برائے خشنودی امیر المومنین علی علیہ السلام, بلند سے صلوات. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا حکم ہے, واہ واہ, سورج ہے مصطفیٰ, چاند ہے مرتضیٰ,
50 लाख रुपए इनाम दूंगा उस बंदे को जो 5 मिनट खड़ी से देख के सूरज की आंख में आंख डाल के खड़ा रहे। शर्त है कि अंधा ना हो। जरूरत ही नहीं दुनिया की कि डायरेक्ट सूरज से कुछ ले। बस इतनी तो तवज्जो मांग रहा हूं मैं आपसे। सुधी आ जाए, अंधी हो जाए दुनिया। अगर यूं सूरज में तपिश आ जाए तो सर पे कपड़े रखो, ये करो वो करो, ये हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा डॉक्टर के पास। बच्चा पहुंच गया। मिठास, हुस्न, जमाल, कमाल, रिज़्क़, शिफा सब कुछ सूरज से डायरेक्ट लेता है। हमें उतना ही देता है जितना हम हाँ बात शाद रहो। कितनी मुश्किल बात पे बोले हो मेरे सरदार। सूरज रसूल है, चांद अली है, फिर याद करवाना जवाब देने उसके लिए है। सूरज रसूल है, चांद अली है। सूरज कौन है? मुस्तफा। चांद कौन है? मुर्तजा। सूरज रसूल, चांद अली, सूरज नबी, चांद अली। मुझे समझ नहीं है, आप मुझे समझाएं कि मोहम्मद ने जब भी मौजज़ा दिखाया तो चांद के जरिए, अली ने जब भी मौजज़ा दिखाया तो सूरज के जरिए। क्या करें? चांद और सूरज बड़े छोटे नहीं है, एक ही दिन का एक ही दिन है। जब सरकार मुस्तफा तशरीफ ले गए थे तो सरकार की ज़ाहिरी जिंदगी 63 साल थी। जब अमीरुल मोमिनीन गए तो अली 63 साल थे। अली जुदा नहीं बना। इसको सुनाए कि वहां वाला लालच मार गया हूँ, ये नाना होता तो पता नहीं क्या सुना। ये भी आपने हमें डाला तो भुगतो वाले खुश होते हैं और फसल खुश होना नहीं। आप खुश होते हैं, हम आपकी खुशी के साथ चलते रहते हैं। अली जुदा नहीं बना, अली जुदा नहीं बना। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, अल्लाह ने एक को ज़ाहिर किया है, वो नूर मुस्तफा है। एक बस निकाल को अपने सामने रखा। फिर अल्लाह ने महबूब से बोला कि तू ऐसे चला गया तो मेरी हदीस जख्मी हो जाएगी, क्योंकि लाश शरीफ में हूँ, लोग तुझे लाश शरीफ कहेंगे तो नजर आता है। तो फौरन उसी एक को 2 बराबर इसमें रखी, दूसरे का नाम अली रख दिया। आपको बाब आए तो जवान समझ गए, बुजुर्ग तो है ही बेहतर जानते हमसे। दूसरे का नाम अली रखा। अल्लाह ने कहा हबीब तेरा दूसरा आ गया, मैं वहदहुल्ला शरीफ, तेरी मिस्र आ गया, मैं बेमिसाल। मोहम्मद की आधी रूह है, मोहम्मद का आधा खून है, मुस्तफा की आधा जिस्म है, मोहम्मद का आधा गोश्त है, उसी एक के दूसरा हिस्सा है। अली गोश्त मुस्तफा, अली रूह मुस्तफा, सूरज मुस्तफा, चांद मुर्तजा। मैं करीब आ गया जिसके लिए मैंने सफर किया है, बस वो वसूल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। छोटी बच्चे के हाथ में दे दो तो अपना हाथ काटेगा, चमकती चीज को बच्चा पकड़ता तो है। अभी तक इन्होंने ऊपर गए ही नहीं, ये जाते हैं तो इनको सुनाते हैं। ये वहीं पे खड़े हैं, जो चीज वाह वाह हो जाती है तो ठीक है जा रही है। हम भी कहते हैं गाड़ी में क्या करें, जहाँ पे कौम खड़ी है उसके साथ ही खड़ा होना। अगर ये हमसे आगे छलांगे मार रहे होते तो मैंने इनको क्या सुना के, बाकी हैरान नहीं होना। अली को मानना है, उलमा नहीं, अली को देखकर इल्म चक्कर में है। छेड़ते जाओ तो छेड़ते जाना सरकार, हाथ डालो तो मोती निकले ना। है दरिया, ये आपका उधार रहा। अगली मजलिस में आएंगे तो फिर यहीं से शुरू कर लेंगे। जहाँ मैं जाना चाहता हूँ आज मेरे साथ
सूरज मुस्तफा चांद मुर्तजा सुन लिया। किताब का नाम है अल अब्बास। नाम ही अल अब्बास है। लिखने वाले का नाम है हजरत अल्लामा सैयद अब्दुल रज़ाक अल मूसवी अल मुकर्रम, कमाल का आलिम है। उसने हजरत अब्बास पर जो किताब लिखी है वो किताब नहीं है, वफा का कुरान है। अब इनको हजरत अब्बास ना सुनाने लगा, देखना ये कितने बुलंद है। जिन्हें सफीन वाला गाजी याद है वो मुझे ना सुने। बड़े तीर मारा के अब्बास के फजाइल पढ़े हमने, सफीन पढ़ दी। ये अब्बास की बहादुरी की भी हल्की सी झलक है, वरना अब्बास लड़े बच्चे कौन। इसलिए हजरत हुसैन ने ली इजाजत दी, वरना 9 लाख क्या है। ये तो बात चला के ये फजाइल ये पास नहीं आओ। जो हजरत आप मसाइब की तरफ जाएंगे तो मुझे मसाइब पढ़ना पड़ जाएगा। जो हजरत अब्बास की इज्जत इस वजह से करता है कि वो अली का बेटा हसनैन का भाई है। छोटी बात नहीं, अली का बेटा होंगे, बहुत बड़ी बात है हसनैन का भाई है। लेकिन अब्बास की इज्जत हवालों की वजह से नहीं है, अपनी जात की वजह से। ऐसा बोलना चाहिए था किसी ने किसी को। तो एक बार तो खरीदार लेके नहीं आएगा, नहीं आएगा। बस तो होता ही है, खरीदार तो होगा ना कोई ना कोई। अब्बास की इज्जत अब्बास मेरे बादशाह की इज्जत अपनी जात की वजह से, हवालों की वजह से नहीं है। कितनी बड़ी बात है कि आप अगले साल तक भी नहीं हजरत अब्बास को हम सलूट सलाम करते रहे, हक अदा नहीं होगा। बात इतनी बड़ी है, झोली फैला के करो, खाली नहीं भेजना मुझे। क्या है हुसैन की पाक अम्मा जो मुस्तफा जिसके सैयदा सामने आ जाए सरकार मुस्तफा के, तो मोहम्मद उठकर कहते हैं फातिमा तो उम्मे अबीहा, फातिमा अपने बाबा की माँ है। आप उड़ो या ना उड़ो, जिस बतूल को माँ कहना मोहम्मद मुस्तफा की हसरत थी, वही बतूल कहती है मेरा बेटा अब्बास है। हजरत अब्बास का सलाम न कर सका, वो लंगर न किया कर। जिस बंदे का फेफड़ा ठीक है, मेरा दिल कर रहा है एक दफा सारे हाथ बुलंद करो, इतने जवान तशरीफ फरमाओ, मेहरबानी करो, हाथ बुलंद है। आपके हाथ नहीं है जो आगे बैठे हैं, उठा लो, गाजी को सलाम करना है मुझे, बाबा का लगे। और यार जिस घर में सारे अनपढ़ हो वहाँ प्राइमरी की चौधरी होता है। मोबाइल सोबाइल मोटर बाइक सब कुछ उसी के पास होता है। बिल से दुकानदार हिसाब किताब शॉपिंग जो उसी को साथ लेकर जाना पड़ा। सारे मैट्रिक वहाँ प्राइमरी का छाप होता है। और जिस घर में सारे ग्रेजुएट वहाँ मैट्रिक भी अनपढ़ होता है। और जिस घर में सारे मास्टर की डिग्री पे हो वहाँ ग्रेजुएट भी चाहे होता है। मदीने के छोटे छोटे घर में अब्बास ने अपने आप को नहीं बनवाया। मेरा दिल करता है मैं उड़ जाऊं, तुम्हारा को पता नहीं, मेरा दिल करता है मैं उड़ जाऊं। जहां वजहुल्लाह है, जहां हक बयान करते जाओ, जहां नबूवत है, जहां रिसालत है, जहां इमामत है, और अली जैसे अल्लाह के चेहरे के होते हुए गाजी ने मनवाया है चांद मैं हूँ, चांद मैं हूँ। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, अब तो बाबा ये भी कुछ भी फरमाया मेरे पास। आपके समझ जाने के क्या कहने होते हैं, पसंद खरीदार के क्या कहने होते हैं, फेवरी लगाने वाले के क्या कहने होते हैं। खरीद लेता है तो वाह वाह तो उसी को है उसमें कलेजा रख के खरीद ली। कमाल करना, ठंडक उतारना, थकावट करनी। हजरत अब्बास चांद कौन? अली।
सूरज रसूल किताब का नाम है अब्बा हजरत अब्दुल रज़ाक अल-मुस्लिम मुकर्रम ने जुमला नहीं लिखा मुक़द्दस अब्बास खान से उठाकर मातमी की झोली में रख दिया वो कहते मुझे इससे हसरत नहीं है चांद नबी है और सूरज रसूल है वो कहते है ही ऐसे ही है ही वो कहते हैं ऐसा वो कहते हैं एक जोड़ी को मैं जानता हूँ जिन्होंने यूं देखा अपनी जिंदगी गुजारी है वो कहते हैं अली और नबी में कुछ न कुछ बात हासिल हो गई बाकी है कि रसूल मक्के में रह गए हिजरत के वक्त मदीने चले गए अली मक्के में रह गए रसूल सरकार खैबर में चले गए अली मदीने रह गए हैं सरकार तबूक की जंग पे चले गए अली घर रह गए वो कहते जिस जोड़ी का मैं जिक्र कर रहा हूँ उन्होंने यूं गुजारी जिंदगी आप पर मैं सदके जाऊं वो कहते हैं सूरज है हुसैन चांद है अबुल फजल अब्बास वो कहते अब्बा हाथ नीचे नहीं करना घर में नजर कर गया वो कहते हजरत अब्बास ने हुसैन के पीछे 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 सारी जिंदगी गुजारी हत्ता के वो कहते हैं दुनिया में आने के अंदाज तो देखिए 3 शाबान में हुसैन आए पीछे पीछे 4 शाबान में साथ रहो जो नाज़ी को सलाम कर रहे थक गए हो मैं भी समझ लूं इतना पढ़ना नहीं था जितना आपकी मोहब्बत में पड़ गया एक पर्दादार नस्तुरात बैठी थी गवाही देगी माँ किसी और के बेटे को बेटा कह देती है उसकी 2 बजे होती है या अपने को बेटा ना हो तो फिर माँ कह देती है ये बेटा मेरा है किसी और के बेटे या अपना हो खूबसूरत ना हो तो फिर कह देती है ये बेटा मेरा है क्या है अब्बास हसनैन के होते हुए सैयदा ने फरमाया मेरा बेटा अब्बास है आपकी तकलीफ पड़ेगी आपको पता ही नहीं चलेगा और आपको हिदायत के तरीके को दे आपके लिए और ये समझ लीजिए इससे आगे मुझे पढ़ना चाहिए भी नहीं माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह किसी का बिना पास कलम आप डाल दो मैं लिख देता हूँ पढ़े कुछ और सुनूं मैं आप कुरान से पूछते हैं क्या है पास मैं होता तो उड़ जाता आयत पढ़ने लगा हुक्म कौम के ताबूत को है ढूंढना आपने है कि इस आयत पे अमल किसने किया है मुस्लिम कुरान में ढेर सारी आयतें हैं हुक्म किसी और को है अमल किसी और ने किया है जिस तरह का हुक्म है कि ऐ मोमिन जब तुम मेरे मोहम्मद के साथ सरगोशी में बात करो तो सदका दो ये हुक्म मोमिनीन को है अमल इसलिए अमीरुल मोमिनीन ने किया और किसी ने नहीं किया क्योंकि जाऊंगा अपने शहर से अपने घर से अपनी गली से अगर आप पहुंचकर मुझे शाबाश न दे सके फिर ऐसी मेहनत की नहीं जाएगी क्या कह रहे हैं अल्लाह कहते हैं इन अल्लाह आपने ढूंढना है कि इस आयत पर अमल किसने किया है तो ढूंढने गया अल्लाह कहते हैं इन अल्लाह मुब्तलीकुम बिनहर फशोरिबा मिनहु फलैसा मिन्नी फमन लम युतइमहु फइन्नहु मिन्नी इल्ला मन इख्तारफ गुरफतहु बियदिही पहुंचने वाले पहुंच गए जो रह गए बच्चे वो जरा सर उठा बेटा फिर जागना बड़ा मजा आएगा अल्लाह कहते हैं बेशक अल्लाह तुम्हें आजमाएगा एक नहर के जरिए से मिल गए वो लोग जिनके लिए मैंने ये तोहफा ढूंढा हुआ अब मुझे वो लोग मिल गए काफी मिल गए बाकी मिल जाएंगे खुदा तुम्हें आजमा के क्या कहने खुदा तुम्हें आजमाएगा एक नहर के जरिए से अल्लाह कहते हैं जिसने उस नहर से पानी पी लिया वो मुझसे नहीं है बच्चा यार नहीं यार बच्चे होकर कैसे मार्फत मौला ने अदा किया जिसने उस नहर से पानी पी लिया अल्लाह कहते हैं वो मुझसे नहीं है यानी वो मेरा कुछ नहीं लगता पीना तो दूर की बात चखे फिरने
جو ابھی بھی نہ پہنچا پھر وہ مہمان ہے لنگر کرے. اللہ کہتے صرف چکھے تک کی بات نہیں. اللہ من اقترف غرفة بيده. اللہ کہتا صرف چکھنے کی بات نہیں, چلو بھر لے پھر نہ پی. جو پہنچ گیا وہ ہاتھ اٹھائے, باقی خیر ہے, باقی سے میں راضی کروں. جا ڈھونڈ تحقیق کی کائنات کھڑی ہے, علم کا بشت ہے, فغاس میں اپنی تحقیق کا گھوڑا. تب تیرا تحقیق کا گھوڑا تھک جائے, لائبریریوں کی کرب پیشانی پر شرمندگی کا ٹیکا بن جائے, پھر آنا حسین کی مجلس میں. پھر ہم بتائیں گے کہ اس آیت پر عمل کس نے کیا ہے سوائے میرے مرشد عباس کے. دوسرا کائنات میں بندہ ہی نہیں ہے جس نے دریا پہ قبضہ بھی کر لیا, چلو بھی کھا لیا, پھر پانی کو پانی کے منہ پہ دینا. اللہ کہتا ہے جو ایسا کرے وہ مجھ سے ہے. یا مدد یہاں پہ کھڑا ہے میرا مولا عباس, جس کی علم کی اونچائی کی حد نہیں ہے. اس عباس کی حد کے بڑی کیا ہے. ملا میں جا کر منظر دیکھ حسین کی موجودگی میں باب الحوائج عباس سے. کربلا کے شہیدوں میں واحد شہید ہے تیرا مرشد عباس, تو ایک جگہ پہ دفن نہیں ہے. آپ کی ہے پر میں اپنے بیٹے کو بات کروں کیونکہ میری ہے جو یہ ہے یہ میری نسل سے کی ہے. یہ ہے سننے کے لیے کہاں سے آئی عجیب کی بات تو ای تیرے لیے اسے خالی نہ بھیجی. ماتم کا مقصد صرف یہی ہے میرا بیٹا. آپ سنا تو آپ کی ہے راضی ہے, تب تک وہ راضی نہ ہے نکلتی نہیں. اور عباس واحد شہید ہے بھائی جو ایک جگہ پہ دفن نہیں. جو زوار بیٹھے ہو تو ہر بندہ زوار ہے, دیکھا نہیں آپ نے دہائی نہیں کی تھوڑی ہے کہ لیے. عباس کا یہ والا بازو کہیں دفن ہے, عباس کا یہ والا بازو کہیں دفن ہے, عباس خود کہیں دفن ہے. خیرات دینے والی آپ پہ راضی ہو گئی ہے تو آپ کر رہے ہو, لیکن میں چاہتا ہوں کہ اونچی ہے کہ اپنے محنت کر رہا ہوں. جس طرح وہ ہماری بہنیں بہن بیٹے ہے کر رہی ہے. آپ تو جوان ہیں, آپ تو مرد ہے, مرد ہے کرنے. لیکن میں غوری صاحب نے جملہ کہنے لگا زندگی میں پہلی دفعہ پڑھنے لگا, پتہ نہیں کتنا بڑا نقصان ہوا ہے حسین کا. عباس کے زین سے اترنے کے بعد مجھے اللہ کی قسم, مجھے حسین کی آخری سجدے کی قسم, اب ہے کرو نہ کرو میں خود ماتم کر لوں. یوں کیا ہے نا دوبارہ کی لاش کو حسین یوں بھی کیا ہے, لیکن امامہ نہیں اترا سر سے حسین کو. اللہ جانے کتنا اجڑا حسین عباس سے اترنے کے بعد. حسین کا امامہ خود کھول کے زمین پہ گر گیا. کربلا کی ریت اٹھا کر شبیر نے بالوں میں باندھا. حضرت علی اصغر سے لے کر حضرت حسین علیہ السلام تک میرے بچوں جوانوں میں محنت کرو. ہم جس کی بھی غربت پڑے, محمد کی بیٹی ایک ہاتھ سے ماتم کرتی ہے, لیکن جب ہم عباس کی مظلومیت پڑھتے ہیں پھر سیدہ دونوں ہاتھوں سے ماتم کرتی ہے. جہاں بطول کو درد بھول جاتا ہے تو بھی ایک منٹ کے لیے ہاتھ سارے سینے پہ مار دینا. جو عباس کو ہے نہ کر سکے پھر رشی ہے نا, یہ جو علم آنا ہے یہی جنازہ ہے نازی کا. عباس کا جنازہ حسین اٹھا کے نہیں رہے. غربت عباس جو پڑھی جاتی ہے یہ آپ کو سامنے کچھ بھی نہیں پڑی گئی, قسم کچھ نہیں پڑے گی آپ کی ہے کی قسم. یہ ہاتھ باندھ کر جملہ ہدیہ کرتا ہوں.
کریں تو کریں کیا، جائیں تو جائیں کدھر، جب سال کی قید نبھا کے علی کی معظمہ پاک بیٹی کربلا پہنچے، کعبے کیا یہ ہوا وہ ہوا، ہوگا لکھا ہوگا پڑھا ہوگا، جو پڑھتے ہیں ٹھیک پڑھتے ہیں، لیکن سیدہ نے سب سے پہلے جناب سجاد سے کہا اب ہے واجب ہے، سجاد میں نے کسی کی قبر پہ پہلے نہیں جانا، میں آپ کی ہے پر بیٹے کو بیان کرتا ہوں، سجاد میں نے سب سے پہلے اپنے غازی کی قبر پہ جانا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کوئی ہاتھ سے ایسا نہیں جس کی ہے نہ نکل گئی، اور آپ کو بتایا گیا ہے یا نہیں بتایا گیا، کیونکہ بہت کمزور ہو گئے تھے میری پاک سیدہ شام کی قید نبھانے کے بعد، اب ہے کرو نہ کرو مرضی آپ کی ہے، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتی تھی علی کی بیٹی، شام کی قید کے بعد سیدہ ساری زندگی بیٹھ کے نماز پڑھتی رہی، سجاد کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، جس کا ہاتھ آزاد ہے جوان ہو وہ آخر تک ہاتھ باندھ رہا ہوں، ایک دفعہ سر پہ رکھ لینا، کیونکہ عباس کا ماتم بنتا ہی سر پہ ہے، کیونکہ عباس کو گرد سر پہ لگائے، سینے پر ماتم حسین کا کام ہے، واجب سمجھ کے کر دے لیا، اللہ کی قسم سیدہ سجاد کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے عباس کی قبر پہ لے آئے جناب مولا سجاد پاک پھوپھی کو، میں مروں یا یہ ہے کرے، سیدہ نے پلاتس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے نا کان پہ یوں غور سے دیکھا غازی کی قبر کو، دیکھ دیکھ کے کہتی ہے سجاد تو نے بھی مجھے غریب سمجھا، اما میں نے کیا کیا، فرمایا میں نے کہا تھا مجھے عباس کی قبر پہ لے جا، تو مجھے اصغر کی قبر پہ لے جا، ماتم کر کے باقر کا بابا کہتا ہے ماں یہی تیرا بھائی عباس رہا، بڑی مقبول ترین مجلس ہو رہی ہے، مجھے نہیں پتا اتنی خیرات میں نے سوچی نہیں تھی جتنی ہے کہ خیرات بی بی آپ کو دے رہی ہے، اس میں جعفر کا کوئی کمال نہ سمجھنا، یہ سارے آپ کے خیرات حصے کی ہے، آپ اٹھ کے جب مجھے مارو گے یا خود بکرے مارو گے، آصف صاحب آپ نے مجھے حکم دیا میں آ گیا، یہ میں ماتم خود کروں ثواب ان کو، آپ ضرور ہے کرنا جو پردے میں بیٹھی ہو سکتا ہے یہ نہ کرے ہیں، مجھے حسین کی آخری سجدے کی قسم ہے، عباس وہ مظلوم ہے، پڑھے تو پڑھے کیا، 36 کتابوں کا نتیجہ میں ایک لفظ میں دے رہا ہوں، 36 علماء نے لکھا ہے، 36 علماء نے کہ ان 9 لاکھ بے غیرتوں نے انہوں نے مردوں میں سب سے زیادہ غازی کو مارا، اور پردہ داروں میں سب سے زیادہ انہوں نے علی کی پاک بیٹی کو مارا، جو ہاتھ سر پہ مار سکتے ایک دفعہ غازی کا واسطہ سر پہ مار دو، جو جوان بیٹھے عباس آپ کو خیرات عطا کریں گے، بچار کیا کہہ دیں، جملے میں اضافہ کیا آپ نے، مولا آپ کو جزائے خیر دے، وہ کہتے ہیں کہ عباس کو ایک دفعہ مارا، علی کی بیٹی کو 1 سال مارا، ابھی بھی جو ہے نہ کر سکا، وہ پتھر کا شیعہ تو یہاں ہے کوئی نہیں، تو بیٹا کبھی کبھی آنسو نہیں آتا ہے، کرنی تو آتی ہے، آنسو تیرے بس میں نہیں ہے، تیرے بس میں عباس کے آپ کو حکم دے ہوئے میں زیادہ پڑھ رہا ہوں، عباس کا بازو قلم کر کے مارا، علی کی بیٹی کے قید کر کے مارا، تو بزرگ بیٹھے میں آج آپ کو تکلیف دے رہا ہوں، عباس کو جب مارا تو بے خوف ڈر کے مارا، علی کی بیٹی کو بے خوف ہو کے مارا، یہ جو ہم آپ یہیں پر برآمد بھی علم ہو جائے تو آپ میں کہوں گا نہیں علم خود آ جائے گا، یہ جو میں گلے میں کپڑا ڈال کے پڑھ رہا ہوں، یہ ہاتھ باندھ رہا ہوں، یہ جو آپ کو ہمارے جوانوں سناتے ہیں کہ حسین عباس کی لاش اس لیے نہیں لائے کہ عباس نے کہا مجھے شرم آتی ہے سکینہ سے، میں پانی کے بغیر خیمے میں کیسے جاؤں، یہ تیرے ڈر سے پڑھتے ہیں، بات ایسے ہے نہیں، جو اکبر کو لے آیا تھا وہ عباس کو لے آتا حسین، پتہ ہے کیوں نہیں لایا حسین، کیونکہ پوری کربلا میں حسین کو غازی ملا ہی نہیں، ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا البنین کا لانا، حسین آواز دیتے رہے بول عباس کہاں اترا ہے نہیں، جو ہاتھ رکھتے ایک دفعہ سر پہ مارو علم برآمد ہو جائے گا، جو سامنے کھڑے آپ زیادہ واجب ہے چونکہ آپ نے سب سے پہلے استقبال کرنا، اللہ اکبر اللہ اکبر، لے بس کتنی دیر میں پڑھتا رہوں گا، یہ جب مجھے ماریں گے یا خود تکرے ماریں گے، عباس نے سنا پہلی خود پہلا تلوار اٹھائی، معصومہ نے چچا کا ہاتھ پکڑا، بابا کے سامنے لے آئی، حسین نے سر سے لے کر عباس کو دیکھا، کدھر جا رہا ہے، مولا پانی لے آئی،
فرماتے پانی لینے ایسے جاتے جیسے تو جا رہا ہے. حکم فرماتے خوف اتارا. عباس نے خوف اتارا, زرہ اتارا, غازی نے زرہ اتاری. حسین کہتے ہیں غازی ناراض نہ ہو تو تلوار بھی رکھ جا, ہاتھ ہو تو سر پہ مارتے رہو. تلوار رکھنے کا حکم آیا. جناب زینب نے کہا بغیر تلوار کے بھیج رہا ہے میرے غازی کو. اس وقت حسین کہتے ہیں زینب تو ناراض نہ ہو, عباس اپنی تلوار بھی لے جا, یہ میری تلوار بھی لے جا, یہ اپنا نیزہ بھی لے جا, سر پہ ہاتھ مارتے رہنا, یہ میرا نیزہ بھی لے جا. لیکن عباس یاد رکھی جتنا تو شامیوں کو مارے گا یہ بغیرت اتنا میری زینب کو مارے گا. عباس تیرے بدلے 72 بازاروں میں میری عالیہ نے دے دے. علم پر عمل ہو گیا ہے, اگر ہے تو لے آؤ غازی کا علم. سر پہ ہاتھ مارتے رہو, آخری جملہ ہے میرا اور غور سے سننا. یہ تو تیرے بچے جانتے ہیں کہ ہر سال کربلا سے شام سوار ہو کے گیا نیزے پر. صرف عباس کا سر تھا, حوصلہ حوصلہ حوصلہ, جو گھوڑے کی گھوڑے کے ساتھ گیا. 7 دفعہ شمر حرامی نے سوار کرانے کی کوشش کی غازی کو. 7 دفعہ غازی زمین پہ گرا. شمر نے سجاد سے جا کر کہا میں غازی آنے ماروں گا تجھے. سجاد فرماتے ہیں اب کیوں مارتا ہے, کیوں نہیں سوال ہوتا تیرے چچا کے ساتھ. جناب سجاد کہتے ہیں حرامی شرمی تھا جس کے ظلم کا وہ ضامن بن کے آیا تھا, وہ بغیر چادر کے لیٹ پہ بیٹھی ہے. شمر کہتے ہیں میں نے عباس کا ساتھ لے کے تو جانا ہے. اب سنو, میں تو کہتا نہ سنو. اس حرامی نے پتا کیا کیا, گھوڑے کی گردن سے باندھا. گھوڑے کی گردن میں باندھنے کے لیے اس نے پہلے کیا کیا, اللہ مطلبی کہتے ہیں اس نے پہلو کے سامنے عباس کے سر زمین پہ رکھا اور غازی کے اس کام سے کوئی چیز گزارنا شروع کی. زینب اتنی تڑپی کے ہاتھوں کی رسیاں ٹوٹ گئی. ماتم عباس